الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اتنی نعمتیں دی، قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ شمار کی جا سکتی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمائے، ذائقے کے لیے اللہ نے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے اور چلنے کے لیے اللہ نے پیر دیے، لیکن قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ نے اپنی ان نعمتوں پر احسان نہیں جتایا۔ انسان کی روزی کا جتنا سامان تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کا تمام سامان زمین کے اندر رکھا۔ ایک کاشتکار محنت کرتا ہے زمین پر اور اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ جو روزی اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی تھی وہ باہر آتی ہے۔ ہر قسم کا اناج اور ہر قسم کی فصلیں، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھول، ہر قسم کا ذائقہ اور رنگ اسی زمین سے مہیا ہوتا ہے، جس کو انسان پہنتا اوڑھتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں پر کبھی بھی احسان نہیں جتایا۔
ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسی عطا فرمائی انسانوں کو، جب وہ نعمت دی تو پھر خدا نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کائنات کو خدا نے جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب، اپنا رسول عطا کیا۔ دنیا میں انبیاء اور رسول تو بہت پہلے سے آتے رہے، لیکن آمنہ کے لال کی شان سب سے نرالی ہے۔ آپ آئے دنیا میں تو خدا کے محبوب بن کر آئے، سرتاج انبیاء بن کر آئے، امام الانبیاء بن کر آئے، خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ پہلے انبیاء کی آمد میں اور آمنہ کے لال کی آمد میں بنیادی فرق ہے۔ انبیاء پہلے آیا کرتے تھے، بعد میں ان کے تذکرے ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام آئے، تذکرہ ان کے آنے کے بعد ہوا کہ آدم اللہ کے بڑے بہترین اور اچھے بندے۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ آئے، وہ آئے پہلے، بعد میں ان کے تذکرے ہوئے کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور سب کے سب اللہ کے نہایت فرما بردار، نہایت اچھے بندے تھے۔ لیکن محبوب خدا کا معاملہ سب سے جدا گانا، آپ کی تشریف آوری سب سے اخیر میں ہوتی ہے، مگر آپ کے تذکرے بہت پہلے سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں اپنے محبوب کے تذکرے فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کی بشارت ہی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر کے اور تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے کہا، اے میری قوم، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ آپ کے تذکرے پہلے اور آپ کی آمد سب سے کے بعد، اور آپ کے تذکرے تو اس وقت سے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ کر اللہ کے حکم سے انسانوں کا سلسلہ بسایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں میں کچھ فرما بردار اور انتہائی باصلاحیت نبیوں کو پیدا کیا۔ ان میں ایک حضرت شیث علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث کے سامنے ذکر کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، ایک پیغمبر ہیں جو میری نسل میں سب سے بعد میں آئیں گے، ان کی شان بہت بڑی، بہت نرالی اور بہت جدا گانا ہوگی۔ ان کی شان کیا ہوگی یہ تو آپ بازو میں رکھو، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کو جو امت دیں گے اس امت کی شان سن لو، پھر اس سے اس نبی کی شان، عظمت و رفعت و مقام کا مرتبہ کرنا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، جنت میں رہتے ہوئے مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے سے، اس کو کھانے سے منع کیا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہوئے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ہوا کیا، پورے زمین و آسمان میں کوہرام برپا کیا گیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔
آدم نے اپنے رب کو توڑا، اور جو ہی میں نے وہ پھل کھایا، میرے جسم پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا جو لباس رکھا تھا، خدا نے اس لباس کو اتروا دیا۔ میں اور تمہاری ماں ننگی ہو گئی، اور ہم جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم، یہ جو جنت ہے یہ فرما برداروں کا مقام ہے، نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے، اب آپ یہاں سے اتریں اور زمین کی طرف چلیں۔ حضرت آدم نے کہا کہ بیٹا مجھ سے ایک غلطی ہوئی تو اتنا سب کچھ ہوا، اور میری نسلوں میں جو ایک نبی اور پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خدا جو امت عطا کریں گے وہ امت ایسی ہوگی، وہ دن کو گناہ کریں گے تو رات کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ کے دروازے کھولے گا، رات میں گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دن میں دروازے کھولے گا، وہ زمین پر گناہ کریں گے خدا ان کو توبہ قبول کرتے ہوئے جنت میں داخل کرے گا، وہ کپڑے اتار کر گناہ کریں گے تو گناہ کے بعد خدا ان کو کپڑے پہنائے گا۔ یہ اس امت کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ کرو کہ وہ نبی کتنے رفیع المرتبت، خدا کے کتنے محبوب، کتنے چہیدے اور پسندیدہ ہیں۔ دوسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی قدر و قیمت ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، رشتے ناطے کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو ایک خوبصورت طریقے پر بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی نہ صورت دیکھتے ہیں، نہ ان کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت اور مقام و مرتبے کو نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ دیکھتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں انسان کے قلوب کو، انسانی نیتوں کو، انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو بتایا کہ اللہ کے یہاں انسانوں کی قدر و قیمت ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑا محبوب ہوتا ہے، اور جس کے یہاں ایمان نہیں ہوتا، بھلے اس کے پاس کتنی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی عزت، اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ چند مثالیں سن لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ایمان والی قبول نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن قوم تھی کہ وہی ضد، ہٹ دھرمی اور انانیت کا راستہ اپنا رہی تھی، انکار کر رہی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کے حالات سے، اس کے مستقبل سے بالکل مایوس ہو گئے، تو نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کو مت چھوڑیے، سب کو ختم فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ایک طوفان بھیجا، آسمان سے پانی، زمین کے جتنے چشمے اور سوتے تھے، خدا نے حکم دیا کہ اپنے اندر تم نے جو پانی رکھا ہے اس کو اگل دو۔ زمین نے اپنے اندر کا پانی اگلنا شروع کیا، تو پوری دنیا کے اندر بس پانی ہی پانی تھا، اور کہیں پر جائے امان نہیں تھی، اور امان کی جگہ کوئی تھی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے طوفان کی آمد سے پہلے ان کو بنانے کا اور نوح علیہ السلام کو اس میں تمام ایمان والوں کو سوار کرنے کا حکم دیا تھا۔ نوح علیہ السلام
تمام ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہے۔ حضرت نوح کی کشتی جا رہی ہے، ایک جگہ بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے جو گفتگو کی، اللہ کو وہ گفتگو پسند آئی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی عبرت و نصیحت کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ حضرت نوح کی جب نظر پڑی، بیٹا پانی میں ڈوب ابھر رہا ہے اور پانی میں جا رہا ہے، تو باپ کے دل میں بیٹے کے لیے بڑی محبت، بڑی چاہت و اپنائیت ہوتی ہے۔ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو چھوٹا سے بڑا کیا، وہ کیسے برداشت اور گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہو جائے؟ تو حضرت نوح کو بھی بڑا رحم آیا اور ان کا دل محبت سے بھر گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ میری کشتی پر، بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن میں امان اس کشتی کے سوا کہیں پر نہیں رکھی۔ کافروں کے ساتھ مت رہو، ان کی دوستی، ان کی تعلق داریاں ختم کر دو۔ اس کشتی میں داخلے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ۔ بس یہ پڑھ لو، اس کشتی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے باپ کی گفتگو سن کر کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں آپ کی کشتی میں نہیں آؤں گا، یہ طوفان جس سے آپ مجھے ڈرا رہے ہو یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پانی کا لیول بڑھ رہا ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہ پانی کا لیول بڑھے گا تو میں یہاں سے نکل کر اب سیدھے پہاڑ کی طرف جاؤں گا اور اس کی جو اونچی چوٹی ہے اس پر جا کر بیٹھوں گا، پھر دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ طوفان کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنا تحفظ کرنا جانتا ہوں، میں ایمان لا کر آپ کی کشتی میں آپ کے ساتھ آ نہیں سکتا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا تو نہیں جانتا میں جس خدا کا نبی اور رسول ہوں اس کی قدرت اتنی بڑی ہے، یہ پہاڑ کی چوٹیاں کیا، جو آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے وہ اس آسمان تک کو لبالب اس پانی سے بھر سکتا ہے۔ بیٹا اس خدا سے بھاگ کر، اس خدا سے بچ کر تو کہیں نہیں جا سکتا، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، آجا میری کشتی کے اندر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک پانی کی ایک موج اٹھی، باپ بیٹے کے درمیان پردہ حائل ہوا، باپ کو اللہ نے نجات دی اور بیٹے کو اللہ نے انہی موجوں میں تڑپا تڑپا کر ختم فرما دیا۔ دیکھیے وقت کے پیغمبر کا بیٹا تھا، اتنی قریبی رشتہ داری اور دنیا میں اس سے زیادہ قریبی رشتہ داری کا تصور نہیں، لیکن ایمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم کے والد ہیں جلیل القدر پیغمبر، اتنے جلیل القدر، خدا نے کہا میری خلقت میں اگر میری دوستی کے لائق کوئی ہیں تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر کے باپ ہیں، ایمان اور ہدایت سے محروم ہیں، وہ پیغمبر بھی اپنے باپ کو اللہ سے بچا نہیں سکا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دنیا میں آپ سے بڑھ کر ذی مرتبہ ذی مقام کون ہے؟ آپ ہی کی تو وہ شخصیت تھی جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا، لیکن آپ کے چچا ہیں ابو لہب، نبی علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اس بدبخت چچا نے نبی کی دعوت سن کر
زمین سے پتھر اٹھایا اور اپنے بھتیجے کو کھینچ کے مارا اور مار کر کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، تم ہلاک و برباد ہو، کیا تم یہ سنانے کے لیے ایک اللہ کو مانو اس لیے ہمیں اکٹھا کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، اللہ نے کہا میرا محبوب تباہ و برباد نہیں ہوگا، ابو لہب تباہی بربادی تو تیرا مقدر ہوگی، خدا کی لعنت اور پھٹکار تجھ پر پڑے گی۔ اور خدا نے فقط اسی کو نہیں، اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی لپیٹا، اس لیے کہ اس کی بیوی تمام غلط کاموں کے اندر اپنے شوہر کو مدد فراہم کرتی تھی اور اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھاتی تھی، کہتی تھی کہ نبی کی شان میں اور گستاخیاں کرو، نبی کو اور گالیاں دو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ تعالیٰ نہ صرف ابو لہب کو جہنم میں داخل کریں گے، ساتھ میں اس کی اپنی بیوی کو بھی داخل کریں گے۔ رشتہ داریاں بڑی قریب تھی، ایمان نہیں تھا تو کام نہ آئی۔ اللہ کے یہاں قدر و قیمت ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ایمان ہے، بندہ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، سین شین کا صحیح طور پر فرق نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے یہاں وہ بڑا معزز و محترم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت کے معائنے پر جب تشریف لے گئے تو آقا نے ایک مقام پر دیکھا کہ قدموں کی دھمک محسوس ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ قدموں کی دھمک کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی دھمک ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اور دھمک جنت میں محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلال حبشہ کا رہنے والا، مکے کا نہیں، نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اور کوئی خوبصورتی نہیں ہے، مگر کالا کلوٹا ہے، آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے، مگر ایمان کی نعمت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بلال کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور ابو لہب معمولی خاندان سے نہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا، عام انسانوں سے رشتہ داری نہیں، محمد الرسول اللہ جو خلاصہ کائنات ہیں ان سے رشتہ داری اور تعلق رکھنے والا، لیکن اس سب کے باوجود ایمان نہیں تھا تو خدا نے پھینک کر رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اسی میں ایک دوسری بات یہ کہ رشتہ داری بھی ہو اور ایمان بھی ہو تو پھر یہ چیز نور علی نور ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا تھے، انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول فرمایا، اپنے بھتیجے کے پیغام کو اپنے دل سے لگایا، تو خدا نے نبی کی رشتہ داری کے لحاظ کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے کو دنیا میں سب سے بلند کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ جب تک قیامت ہوگی روئے زمین پر، قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک جمعہ آتا رہے گا، جمعہ کے خطبے ہوتے رہیں گے، ان جمعہ کے خطبوں میں حضرت عباس اور حضرت حمزہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اور انہی خطبوں میں خلفاء راشدین کے نام لیے جاتے رہیں گے۔ یہ خلفاء راشدین حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ایمان کی دولت بھی دی تھی اور نبی سے رشتہ داری بھی عطا فرمائی تھی۔ جو سب سے پہلے دو ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صاحب ایمان بھی تھے اور نبی علیہ السلام سے رشتہ داری بھی تھی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی آقا کے نکاح میں موجود تھی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ۔
اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ یہ بھی آقا کے نکاح میں موجود ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے داماد اور خسر کے اندر خسر کا جو رشتہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے بہت بلند ہوتا ہے۔ خسر باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ابو بکر جن کی بیٹی آقا کے نکاح میں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی خلافت ابو بکر کو عطا فرمائی۔ پھر حضرت عمر دنیا سے ابو بکر گزر گئے تو دوسرے نبی علیہ السلام کے قصر حضرت عمر تھے، ان کا مقام و مرتبہ تھا تو اللہ نے پھر ان کو خلافت عطا فرمائی۔ پھر حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو پھر باقی جو دو تھے وہ نبی کے دو داماد تھے، ایک عثمان تھے، دوسرے علی رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ ایک داماد وہ تھے جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں، ایک داماد وہ تھے جن کے نکاح میں نبی کی ایک بیٹی ہے۔ جب دونوں کا کمپیئر اور موازنہ کریں گے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہیں تو حضرت عمر کے بعد خلافت حضرت عثمان کو ملی، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تیسری بات اس موقع پر مجھے یہ عرض کرنی ہے، شاگرد اپنے استاذ کے کمالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر بڑی محنت کی اور ان صحابہ کرام کو نکھارا، سنوارا اور اللہ نے ان کو چمکایا۔ ایک صحابی نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عجیب سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں اللہ نے اس دنیا میں کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے۔ پھر ان صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتا دے ان میں رسول کتنے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 313۔ نبوت یہ اللہ کی جانب سے ایک اعلیٰ مقام و منصب کا نام ہے، رسالت یہ بھی اللہ کی جانب سے اس سے بڑے مقام و منصب کا نام ہے۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان رسولوں میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 تھے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے جو ترتیب بتائی، اس ترتیب کو اب آپ حضرات صحابہ پر رکھ کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جو صحابہ تھے ان کی جو تعداد رکھی وہ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ تھے۔ پھر ان صحابہ کے اندر بدری جو صحابہ ہیں ان کی تعداد وہی تھی جو رسولوں کی تعداد تھی 313۔ پھر رسولوں کے اندر جو صاحب کتاب تھے 4۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے خلفاء کی جو تعداد رکھی وہ بھی 4۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایسی غیر معمولی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی تھی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ آقا کے ایسے شاگرد تھے جن کے تذکرے پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ قرآن کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ والانجیل کہ اللہ نے نبی تو نبی ہیں، ان کے جو ماننے والے، ان کے جو فالوورز تھے، اللہ نے ان کے شاگردوں کے بھی تذکرے تورات و زبور میں فرما دیے تھے۔ مثلا تورات کے اندر، انجیل میں یہ تذکرہ موجود تھا
کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئیں گے ان کی شان کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیت المقدس اس وقت تک یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر مدینے سے نکلے بیت المقدس کے لیے، ملک شام کی طرف سفر کرتے ہوئے، تاکہ میں بیت المقدس کو فتح کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نکل رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کا ایک غلام ہے، باقی جو فوج تھی وہ تو وہی بیت المقدس میں تھی، اور صرف ایک سواری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عادل اور انصاف والے ایسے ہی مشہور نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا کو پریکٹیکل طور پر انصاف کہتے کس کو ہے کر کے دکھایا، اور دنیا کو پتہ چلا عمر جو نبی علیہ السلام کا ماننے والا، اس کے اندر عدل و انصاف کا یہ معیار تھا، تو ان کے جو استاد، ان کے جو نبی اور پیغمبر تھے، تو ان کے انصاف کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے سوچنے کا انداز۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں ہیں اور سواری ایک ہے، ایسا کرتے ہیں، اور راستہ لمبا ہے، تھوڑی دیر تم جانور پر سوار ہونا 5 میل، اور پھر 5 میل میں سواری کروں گا، اور 5 میل جانور کو کھلا چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ بھی ہم دونوں کو ساتھ میں اپنی پیٹھ پر رکھتے ہوئے بوجھ محسوس کریں گے۔ یہ ترتیب طے ہوئی، اس ترتیب پر سفر شروع ہوا۔ حضرت عمر پہلے بیٹھے 5 میل کے لیے، اور 5 میل کی مسافت ختم تو حضرت عمر اتر گئے، غلام سے کہا کہ اب تم بیٹھو۔ وہ 5 میل تک بیٹھا رہا اور حضرت عمر چلتے رہے۔ پھر جب مسافت ختم ہوئی، غلام اتر گیا، عمر نے کہا کہ اب جانور کا حق ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دو۔ 5 میل تک جانور کو ایسے ہی سادگی کے ساتھ چلا کر لیتے گئے، اور پھر حضرت عمر، پھر غلام، یہی ترتیب پر سفر ہوتا رہا۔ خدا کی شان اور اتفاق دیکھیے، جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت تھا، بالکل قریب آ رہا تھا، وہ وقت تھا کہ جس میں سواری سے اترنے کی باری حضرت عمر کی تھی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ حضرت عمر اترنے لگے، غلام نے دامن پکڑ لیا اور لجاتے ہوئے کہنے لگا کہ عمر، خدا کے لیے یہ غضب مت کرنا، آپ بیٹھے رہیں، پوری یہودیت آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ بیٹھے، میں اس کی جانور کی نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ عمر نے کہا کہ نہیں، جو اصول اور ضابطہ ہم نے سفر کے شروع میں مقرر کیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب تمہاری باری ہے، تم بیٹھو گے۔ حضرت عمر نے پوری سختی کے ساتھ غلام کو جانور پر بٹھایا، اور حضرت عمر اس جانور کی نکیل پکڑ کر بیت المقدس کے پاس آئے، اس حال میں کہ عمر کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور عمر کے کپڑوں پر، کرتے پر 13 پیوند تھے، کچھ چمڑے کے تھے، کچھ کپڑے کے تھے۔ اب حضرت عمر جب آئے بیت المقدس کے دروازے پر، یہودی جتنے لوگ تھے جو بیت المقدس کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہ سب کے سب یہودی علماء اٹھے، اپنی آسمانی کتاب نکالی۔ اب وہ ایک نظر کتاب میں دیکھتے تھے اور ایک نظر حضرت عمر کو دیکھتے تھے، ایک نظر کتاب میں دیکھتے تھے، ایک نظر سامنے دیکھتے تھے۔ جب ان کی نظر ختم ہو گئی کتاب سے تو وہ علماء جھکے، بیت المقدس کی چابیاں نکالی اور حضرت عمر کو دے دی، اور تمام کے تمام یہودی باہر نکل گئے۔ ایک وہ انسان تھا جو آج کی دنیا کے تمام انسانوں پر بھاری تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، محمد الرسول اللہ کا جو غلام بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے گا وہ امیر ہوگا، آدھی دنیا پر اس کی سلطنت ہوگی، مگر وہ آئے گا اس حال میں کہ غلام اس کی سواری پر سوار ہوگا، وہ اس جانور کی نکیل پکڑا ہوا ہوگا، اور اس کا جو جبہ ہوگا اس میں اتنے پیوند ہوں گے۔ وہ تمام کی تمام کتابیں آسمانی کتاب میں موجود تھے، اور انہوں نے اس کو پڑھا اور دیکھا تو بالکل چابیاں لی اور خاموشی سے چلے گئے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو شان عطا فرمائی تھی، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک نبی کی برکت سے اور نبی کی محنت سے پہنچایا تھا۔ اور حضرات صحابہ ایمان کا معیار ہے۔ نبی نے ایسی محنت فرمائی ان صحابہ پر، خدا نے ان صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا۔ قرآن نے ایک مقام پر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے تمام کافروں سے، باقی تمام دنیا سے، قیامت تک آنے والے دیگر انسانوں کو مخاطب کر کے کہا اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ، ان صحابہ کی طرح، تو پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ کے نزدیک صحابہ کا ایمان معیار تھا، اور اللہ نے اس کو نمونہ اور ماڈل بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اور صحابہ کے ایمان کو اللہ نے یہ جو مقام دیا وہ ایسے ہی نہیں دیا، اللہ نے صحابہ اکرام کا امتحان لیا، اور امتحان کا جو مضمون تھا، جو پرچہ تھا، اس کا نام تھا تقوی۔ اور امتحان دینے والے صحابہ تھے، امتحان لینے والا اللہ تھا، اور مضمون تھا تقوی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ تو وہ ہیں جن کا امتحان اللہ نے تقوی میں لیا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو تقوی میں ثابت قدمی عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ صحابہ تقوی کے امتحان میں کامیاب اترے، تو پھر اللہ نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا اور ان کو نمونہ فرمایا۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی شان عطا فرمائی۔ حضرات انبیاء کو جو شان ملتی ہے، اللہ نے وہی شان حضرات صحابہ کو عطا فرمائی۔ خدا نے نبی کے صحابہ کو نبی اور رسول نہیں کہا، انہیں صحابہ ہی رہنے دیا، مگر صحابہ کو جو شان عطا فرمائی، مقام و مرتبہ دیا، وہ وہی مقام و مرتبہ تھا جو انبیاء اور رسولوں کو ملا کرتا تھا۔ رسول اور نبی کی شان کیا ہوتی ہے؟ رسول اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے جو آدمی ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کا کہا مانتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے نبی، آپ اپنی امتیوں سے کہہ دو، جو کوئی آپ کی امت میں اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس دعوے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آپ کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کرے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نمونہ بناتا ہے، تو پھر اس پر کیا ملے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دو پروانے ملیں گے۔ پہلا پروانہ یہ کہ اللہ اس بندے سے محبت کرے گا، اور دوسرا پروانہ یہ ملے گا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، رسولوں کی شان ہوتی ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہی شان اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ قرآن میں ایک مقام پر دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ مہاجرین و انصار میں وہ صحابہ جو ایمان قبول کرنے میں سبقت لے گئے اور سب سے اول ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو کوئی بعد کے ایمان والوں میں ان مہاجرین و انصار صحابہ کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔
کہ خدا نے جو شان جو مرتبہ انبیاء کو عطا فرمایا تھا وہی شان مقام و مرتبہ اللہ نے نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ لوگوں، صحابہ کا مقام بہت بلند ترین ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا در حقیقت نبی سے دشمنی ہوتی ہے۔ صحابہ کے مقام کو گھٹانا در حقیقت نبی کے مقام کو گھٹانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی شاگرد کو کم نااہل کہیں اور کم درجے اور کم مرتبے کا کہیں تو در حقیقت وہ بات شاگردوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ بات استاذ کے لیے بھی ہوتی ہے کہ استاذ کے اندر وہ کمال نہیں تھا، استاذ میں وہ خوبی نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے شاگردوں کو بلندی عطا کرتا۔ اس کمی کی وجہ سے شاگرد بھی کم ہو گئے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کھلم کھلا کہا اپنی امت کو مخاطب کر کے، لوگوں میرے صحابہ سے محبت مجھ سے محبت کی علامت ہے، میرے صحابہ سے نفرت اور بغض مجھ سے بغض اور نفرت کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، ان کی تربیت میں نے کی، یہ میرے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے اور اللہ نے ان کا امتحان لیا، اس لیے اب ان صحابہ کو کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، ان کے مقام مرتبے کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ امت کا کریم ہے، سب سے اونچا اور سب سے عظیم طبقہ ہے، اور صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی نظر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ دنیا میں بہت سو نے دیکھا، لیکن جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان نہیں رکھا تھا وہ نبی کی عظمت اور جلوے کو دیکھ نہیں سکے، اور جن میں ایمان آیا تھا جب انہوں نے دیکھا تو خدا نے انہی کو شرف صحابیت عطا فرمایا۔ اور صحابی ہونا اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا شرف، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھتا ہے خدا کا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس پر جہنم حرام فرماتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مقام و مرتبے ہیں، حافظ ہے، عالم ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، دنیا کے تمام مقام و مرتبے ایک طرف اور دوسری طرف صحابیت کا شرف اگر ان کو دو پلوں میں رکھ دیے جائے، دنیا کے تمام القابات اور تمام کے تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، شرف صحابیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ روایت منسوب ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان بزرگوں سے سوال کیا، کسی ایک سے، حضرت یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں یہ افضل ہے؟ تو فوراً بے ساختہ ان بزرگوں نے کہا، ارے ان صحابی رسول کی بات ہم سے کہاں کرتے ہو؟ امیر معاویہ تو چھوڑیے، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت کی اور اس گھوڑے کی ناک کے اندر کوئی مٹی کی دھول جو پہنچی، امام شافعی تو گھوڑے کی ناک میں پہنچنے والی اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شرف صحابیت کی اتنی عظیم چیز ہے، اس لیے حضرات صحابہ کی عظمتوں کو ملحوظ رکھیے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیے، ان کو اپنے جیسا مت سمجھیے۔ اگر آپ صحابہ کے مقام و مرتبے کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، نہ آپ کا دین محفوظ رہے گا، نہ رسول کی شان محفوظ رہے گی، نہ قرآن محفوظ رہے گا، ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ سے محبت کرنے، ان کی عظمت و تقدس کو سمجھنے، ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔